باب نمبر 92 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بیان میں۔ بخاری میں قتادہ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے اور انس رضی اللہ عنہ نے مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے معراج کی رات کا ذکر کیا اور کہا کہ ایک دفعہ میں حتیم میں یا حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور میرے سینے کو حلق کی حد تک چیر دیا اور میرا دل باہر نکالا۔ پھر سونے کا ایک تشت ایمان سے بھرا ہوا لایا گیا، پھر اس نے میرے دل دھویا، اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر جا کر ایک چارپایا لایا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جس کا نام براق تھا۔ وہ ایسا تیز رو تھا کہ اس کا قدم وہاں تک پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے چلے یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا دروازہ کھولو۔ کہا گیا تو کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ رسول بنائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، آئیے مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھولا گیا، وہاں آدم علیہ السلام نظر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور میں نے بھی سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا کہ خوش رہو میرے نیک لڑکے اور نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے اور کہا دروازہ کھولو۔ آواز آئی کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ آواز دینے والے نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کیا وہ رسول بنائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، خوش آمدید، مبارک باشید۔ پھر اس نے دروازہ کھولا تو اس میں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ماسی کے بیٹے نظر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کو سلام کیا۔ میں نے بھی السلام علیکم کہا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا اے ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو کون ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا گیا وہ رسول کر کے بھیجے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، آنا مبارک ہو۔ پس دروازہ کھولا گیا، اس میں یوسف علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر اس پر سلام کیا۔ میں نے بھی سلام دیا۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا میرے نیک بھائی اور نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور کہا کہ دروازہ کھولو۔ کہا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا وہ رسول بنائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا ہو اس پر، ان کا آنا مبارک ہے۔ پھر دروازہ کھولا گیا تو اس میں ادریس علیہ السلام تھے۔ پھر ان کو السلام علیکم کہا۔ میں نے بھی سلام علیک کہا۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا میرے نیک بھائی اور نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پانچویں آسمان پر لے گئے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل علیہ السلام۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دریافت کیا گیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا مرحبا ہو اس پر، ان کا آنا مبارک ہو۔ پھر جب دروازہ کھولا گیا تو اس میں ہارون علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام
السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کو سلام دیا، میں نے بھی سلام علیک کہا۔ آپ علیہ السلام نے وعلیکم کہا اور کہا مرحبا میرے نیک بھائی اور نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے چھٹے آسمان پر لے گئے اور کہا دروازہ کھولو۔ کہا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل علیہ السلام۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دریافت کیا گیا وہ رسول بنائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ انہوں نے کہا مرحبا ہو اس پر اور ان کا آنا مبارک ہو۔ پھر جب دروازہ کھولا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کو سلام علیک کہا، میں نے بھی سلام علیک کہا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا مرحبا میرے نیک بھائی اور نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مجھ کو 7ویں آسمان پر لے گیا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو کون ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا وہ مبعوث کیے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا مرحبا ہو اس پر اور مبارک ہو ان کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کو سلام کیا، میں نے بھی سلام دیا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے سلام کا جواب دیا، پھر کہا مرحبا میرے نیک بیٹے اور نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا پر لے گئے جس کے بیر بڑے مٹکے کے برابر تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ پھر مجھے وہاں 4 نہریں نظر آئیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ 2 پوشیدہ تو جنت میں جاتی ہیں اور یہ ظاہری نیل و فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور دکھایا گیا جس میں ہر ایک دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے تھے۔ پھر میرے پاس ایک پیالہ شراب کا، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ فطرت اور راہ راست ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ پھر میرے واسطے ہر ایک دن 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا ہر روز 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ہر روز 50 نمازیں ادا نہ کر سکے گی، میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کا بڑے زور سے علاج کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیں اور خدا سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں۔ میں واپس گیا اور سوال کیا، 10 نمازیں کم کی گئیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور ماجرا سنایا۔ انہوں نے وہی پہلی بات کہی۔ میں پھر خدا کے پاس گیا اور تخفیف کا سوال کیا، پھر 10 نمازیں اور کم کی گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اور حال سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کی۔ میں پھر خدا کی طرف واپس گیا اور تخفیف کا سوال کیا، پھر 10 نمازیں اور گھٹائی گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اور قصہ بتایا۔ انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ میں پھر گیا، اب صرف 10 نمازیں ہر روز پڑھنے کا حکم تھا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اور واقعہ سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا کہ آپ کی امت یہ بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ میں پھر خدا کی درگاہ میں گیا اور تخفیف کا سوال کیا، پھر 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور واقعہ سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری آپ کی امت ہر روز 5 نمازیں بھی ادا نہ کر سکے گی اور میرا بنی اسرائیل پر تجربہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جائیں اور اس سے بھی کمی کا سوال کریں۔ اس وقت میں نے کہا کہ میں نے خدا سے اس قدر سوال کیے ہیں کہ اب مجھے سوال کرتے حیا آتی ہے۔ اب میں اس کو پسند کرتا ہوں اور اس کی رضامندی کو تسلیم کرتا ہوں۔ پھر جب میں وہاں سے چلا تو آواز آئی کہ تو نے میرے فرض کو پورا کیا اور میرے بندوں کے لیے تخفیف کروائی۔